دو تین گلاں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، آپ تمام آواز پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیں، گلیاں بازار محلے سجائیں، میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے مخالف ہے نہ ہم خود کریں گے نہ اس کا حصہ بنیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچے گلیوں میں پہاڑیاں بناتے ہیں، کعبہ شریف روضہ شریف کے ماڈل بناتے ہیں، پھر ساتھ جناب والے بچے نے گاڑیاں رکھی ہوندی ہیں، کتے بلے چیتیاں دی جناب تصویراں لائیاں ہوندیاں نے۔ یہ تمام باتیں معمولات اہل سنت کے مخالف ہیں، میلاد مصطفیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ میلاد پاک کے نام پر کعبہ شریف کا روضہ شریف کا ماڈل یا نقشہ جو ہے وہ زمین پر بنا کر بیٹھا ہے تو یہ کون سے اسلام کی بات کر رہا ہے؟ اس لیے وہ تمام ماں باپ جن کے بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں سختی سے روکیں، کیونکہ آج اسی یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب جی وہ دیکھیں نا بچے بات نہیں مانتے، قبر کے فرشتے ہیں، یہ گل کوئی نہیں سنی، انہوں نے مارنے لتر، اور میں بچے تواڈے سن، اولاد تواڈی سی، اور تے سختیاں کر دے سو تے اینے موقع تے وہ جی بچے ہیں جو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے، بچے جناب والا درمیان میں کھڑے ہو گئے گلی میں، کسی نے جناب پرات رکھ دی، سٹول رکھ دیا، آنے جانے والے بائک والے کو جناب والا تنگ کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، زبردستی کہ ہم نے میلاد کے لیے جھنڈیاں لگانی ہیں تو چندہ دو۔ تو یہ بھی قرآن و سنت میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جنہیں کرنا ہے اپنی مرضی تو 100 کرے 50 کرے، ساڈا ایمان ہے مدینے والے نیتاں ویکھ دیں۔ اس واسطے جو آپ کے دل میں آئے وہ کریں، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں معمولات اہل سنت کے خلاف ہیں، عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں۔ آپ گھر سجائیں، گلیاں بازار سجائیں، جناب والا اہتمام کرو۔ اور اس کے بعد ایک عام اور ضروری بات وہ یہ ہے، عورتوں کا میلاد پڑھنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ عورت کی آواز خود ایک پردہ ہے، اور پھر جناب والا اس تو اگے والی گل کہ وہ دف لگی ہوندی ہے، یعنی صرف وہ جو ہے وہ ناچنے گانے والی صرف صورتحال باقی رہتی ہے، گانوں کی طرز پہ نعتیں ہوتی ہیں، ساتھ دف بجائی جا رہی ہے، اونچی آواز میں پورا محلہ سن رہا ہے۔ یہ باتیں بھی قرآن و سنت کے مخالف ہیں۔ خدا را اہل سنت پر نام کریں، اور اس طرح کی تمام باتیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہیں، اہل سنت میں نہیں ہیں، وہ تمام باتیں چھوڑیں، بائیکاٹ کریں۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جب بازار سجتے ہیں تو احباب جو ہے وہ اپنی گھر والوں کو ساتھ لے کر کے جو ہے وہ چکر لگوانے، یہ بھی قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ بے پردگی کے ساتھ نکلنا یا پاپردہ ہو کر نکلنا، اس نیت سے کہ ہم بازار دیکھنے جا رہے ہیں وہاں رش لگانا، یہ تمام باتیں معمولات اہل سنت کے خلاف ہیں۔ یہ موبائل ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اس میں ویڈیو بنائیں، گھر والوں کو دکھائیں، ان سے شیئر کریں، لیکن ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے مخالف ہے آپ نے نہ ہی اس کا حصہ بننا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دینی ہے، کیونکہ قیامت والے دن ساڈے کول جتھے اس میلاد دے جناب والا سانو اجر عطا کیتا جائے گا، اتھے اے تمام خرافات جیڑی قرآن و سنت دے مخالف نے، کوئی جناب والا پکا ٹھکا عالم دین اہل سنت دا اجازت نہیں دے گا تانوں۔ اے ہر اس چیز نو اسی ختم کرنا ہے اور ختم کروان والے دا اسی حصہ بننا ہے۔ اللہ رب العزت مینوں دونوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، عمل دا جذبہ عطا فرمائے۔